تحریک انصاف کی طرف سے جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے مشروط طور پر آمادگی ظاہر کی گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سنجیدہ آفر ہے، یہ آمادگی سنجیدہ ہے یا یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کی طرف سے یا زرداری صاحب نے بطور صدر پاکستان جو بات کہی ہے، یہ وہ بات پہلی دفعہ نہیں کہہ رہے. یہ بات انہوں نے 2018 بنی تھی تب، کہ جب 2022 جی یہ بات وہ اب بھی کہہ رہے ہیں اور بار بار کہتے رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے پاس کسی ایک کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے، سب کو اکٹھے بیٹھ کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے. کہ جذبات کا اظہار ہمیشہ کیا ہے اور ہم نے تو باقاعدہ کوششیں کی اور اس کو عملی شکل بھی دی. خان صاحب کی جماعت کے ساتھ باقاعدہ ڈائیلاگ کے پروسیس 2 دفعہ کھولے گئے، لیکن انہوں نے انکار کیا اور اس سے وہ وڈرا کر گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہی جذبہ وزیر اعظم پاکستان بھی اظہار کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی طرف سے اس سے مسلسل انکار ہے تو وہ خان صاحب ہیں. خان صاحب آج بھی سب کو تذلیل کرتے ہوئے، انسلٹنگ ایٹیچیوڈ اختیار کرتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، تو وہ اس سے انکاری ہیں. میں تو سمجھتا ہوں یہ تو ان سیاستدانوں کی اور سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری اور ہمت ہے. برداشت کی انتہا ہے کہ گالیاں کھا کے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات آگے بڑھیں، رک نہ جائے. ورنہ جو رویہ عمران خان کا ہے اس کے بعد تو گفتگو کے چینل بند ہو جاتے. لیکن قاہرہ صاحب جو آج شبلی فراز صاحب نے بات کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماحول کو سازگار بنایا جائے اور ساتھ انہوں نے کچھ شرائط بھی عائد کی ہیں. سوال یہ ہے کہ ماحول سازگار کیسے ہوگا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ پابندیاں ہیں، ہمارے لیڈر کے ساتھ رابطہ نہیں ڈیولپ ہو پاتا، بہت سے اور مسائل وہ گنواتے ہیں، سیاسی قیدی ہیں ہمارے، ان کو رہا کیا جائے. تو ماحول سازگار کرنا تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، اور ماحول سازگار نہ ہونے کا ان کا شکوہ کیا درست ہے؟ جی بالکل نہیں ہے. ماحول سازگار نہ بھی ہوں تو مذاکرات ہوتے ہیں، ماحول سازگار ہونے بھی چاہیے. جہاں تک قیدی ہیں ان کے خلاف جو کیسز ہیں اس کے اوپر تو گورنمنٹ کا ایک اپنا ویو ہے، عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آج تک جب بھی بات کی گئی ہے خان صاحب نے، میں نے کہا، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ انتہائی تلخی سے انسلٹ کرتے ہوئے، تضحیک اور توہین کرتے ہوئے اپنے مخالفین کی تسلسل کے ساتھ ان کو گالیاں دیتے ہوئے انکار کیا ہے. اب یہ معاملہ یہ ہے کہ ان کی جماعت کے اندر مجھے بہت احترام ہے، شبلی صاحب کا بھی، باقی دوستوں کا بھی، ساتھی ہیں ہمارے، لیکن اگر یہ کوئی بات کریں گے معاہدہ کر کے، آپ کو یاد ہے جب ہم نے انیشیٹو لیا تھا اور اس پہ سپریم کورٹ نے بھی انٹروین کیا تھا تو مذاکرات ہوئے، وہ مذاکرات کنکلوڈ ہو گئے تھے جی. اس کے بعد خان صاحب نے وڈرا کر لیا تو وڈرا ہو گئے، ختم ہو گئے. تو اب تو یہ چاہیے کہ پہلے نمبر 1 مذاکرات ہونے چاہیے، اس پہ پرنسپلی بات ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب اس بات کا اقرار کریں کہ ہاں جو ہوا ماضی میں نے غلط کیا، اچھا کہ چھوڑیے، میں سیاست کے ساتھ بیٹھ کے تمام بات کرنے کو تیار ہوں. یہ ایک اظہار خان صاحب کو کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرتے تو پھر میں سمجھتا ہوں دوسری طرف کی ہمت ہی ہے کہ وہ کہیں کہ ہاں ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں. اب ان کا لیکن قاہرہ صاحب ایک منٹ رکیے ذرا. جی ان کا مسئلہ یہ ہے، پہلے آپ کو یہ سمجھیے کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں. دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس. وہ میتھڈ کیا ہے؟ میتھڈ یہ ہے کہ ان کو آج تک تصادم اور لڑائی، تناؤ، وہ ان کو فائدہ ہوا ہے. وہ ان کی پالیٹکس کا پنچ لائن ہے. پاپولسٹ پالیٹکس میں اپنے مخالف کو گالیاں دینا، تضحیک کرنا، اس کو جیلوں میں ڈالنا، اس کے کریکٹر اسیسینیشن کرنا، یہ سارے اقدامات کرنا اس کا حصہ ہوتے ہیں. خان صاحب آج تک اس سے بینیفیشری ہیں، پی ٹی آئی اس کی بینیفیشری ہے اس رویے کی، لہٰذا وہ اس کو ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر اس ملک کے اندر اسٹیبلٹی لانی ہے تو آپ کو اپنے انا کے گھوڑے سے نیچے اتر کے ریئلٹی میں آنا ہوگا، اپنے مینڈیٹ کو تسلیم کرانا ہوگا، دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہوگا، تب جا کے بیٹھ کے کوئی وے فارورڈ ہوگا. ورنہ یہ تو نہیں ہو سکتا. خان صاحب جتنے بھی لاڈلے ہوں کیا کرے، نہیں چل سکتا.
صحیح ہے. اچھا قاہرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو بات شبلی صاحب نے کی اس میں یہ بھی ایک مطالبہ آیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک قابل عمل مطالبہ ہے یا جب بیٹھتے ہیں لوگ تو اس سے پہلے ایک بھاری بھرکم مطالبوں کی لسٹ دے دی جاتی ہے تاکہ بارگیننگ پوزیشن تگڑی ہو؟ پی ٹی آئی وہ کر رہی ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ بھی جو پہلے بات کر رہا ہوں آپ بھی اس کو ذرا ذہن میں رکھیے. پی ٹی آئی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور حکومت نے کی ہے، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے، اور اب ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کمیشن بنا دیا جائے. جب تک آپ بیٹھ کے کوئی رستہ پیدا نہیں کرتے، لیگل رستہ اس کا ہے کہ آپ جائیں الیکشن کمیشن میں، آپ جائیں ٹریبونلز میں، آپ جائیں سپریم کورٹ میں، وہ رستہ وہ اختیار کیے بیٹھے ہیں، ان کو ریلیف نہیں مل رہا. اب دوسرا طرف آ جائیے. دوسری طرف کیا ہے کہ وہاں پہ ان کے لیے جب تک سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات نہیں کریں گے رستہ پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹھ کے بات کرنے سے رستہ ہوگا نا. وہ پارلیمان کے اندر کوئی لیجسلیشن ہونی ہے یا آؤٹ آف کوئی پارلیمان کو سیٹلمنٹ ہونی ہے جماعتوں کے درمیان، جو کہ جمہوری عمل میں ہوتا ہے. لیکن اگر وہ بیٹھیں گے نہیں تو ان کے دباؤ میں یا ان کے آگے کچھ فرشی سلام کر کے اب ان کی خوشنودی حاصل کرنا تو مقصود نہیں ہے. ایک ذمہ دارانہ سیاست کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اب عمران خان صاحب کو ایک دفعہ ضرور یہ بات اقرار کرنی ہوگی کہ ہاں میں ڈائلاگ کرنے کو تیار ہوں. شارٹ آف عمران خان باقیوں بیچاروں کی میری طرح کیا حیثیت. اچھا قاہرہ صاحب ایک ذرا پولیٹیکل انالیسس دے دیں. اگر یہ فلیکسیبلٹی پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہی ہے تو اس میں فیکٹرز کیا ہیں؟ کیا کون سی فلیکسیبلٹی ہے جو آج شبلی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ آپ کے لیے میرے لیے تو ہے ہی نہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ شارٹ آف عمران خان پی ٹی آئی از نتھنگ. جی ان کی باقیوں کی تو میرے دوستوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے بیچاروں کی. لیکن اب وہ دیکھیں اب یہ معاملہ ہے کہ اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ان کے لیڈر کا بیان ہے وہ تو ان کے اپنے لوگوں تک صحیح نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے ان کی پارٹی کے اندر ایک اختلاف آ جاتا ہے اور کنفیوژن آ جاتی ہے. تو اس کا کیا میکینزم بنایا جا سکتا ہے؟ ان کے پارٹی کے جو اس وقت صدر بنے ہوئے ہیں خان صاحب کی جگہ، وہ بیان دے سکتے ہیں. ان کو مل کے جا کے ان کے بیان کو سیریسلی لیا جائے گا، دوسرے دن اس کی تردید نہ آ جائے. یہ بات تو کسی طرف کرنی پڑے گی. آپ کے لیے اس بات میں کوئی لچک ہے، میرے لیے تو صرف ایک بہانہ انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے کیونکہ ایک پریشر بلڈ ہو گیا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں، دوسری طرف سے اس کا اندیہ نہیں دیا جا رہا بلکہ مسلسل حد تک ہمیں رویہ اختیار ہے. تو اب لوگوں کے اس دباؤ کا ایک طرف اس کو لگانے کے لیے انہوں نے ایک پتہ کھیلا ہے، اس طرح بھی آپ دے دیں. اچھا قاہرہ صاحب ورلڈ اکنامک فورم میں پرائم منسٹر صاحب شریک ہونے کے لیے ریاض پہنچ گئے ہیں. اس سے پہلے سعودی وفد کی آمد $5 ارب سرمایہ کاری پہ پیش رفت تھی. یہ فیکٹرز کتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اور پھر ضمنی الیکشن کے نتائج بھی کہ اب کم از کم اگر لوگوں کو یا میسیج کو ہی ٹھنڈا کرنے کے لیے پی ٹی آئی یہ سٹیٹمنٹس دے رہی ہے تو اور اس کا کنسسٹنٹ کیسے رہے گا؟ ایک جانب وہ جس طرح جمعے کو بھی احتجاج کی کال دی، یہ سلسلہ چلتا رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارے پیش رفت ہو رہی ہے اس میں بہتری آئے گی اور مستقل رہے گی؟ دیکھیے احتجاج کرنا ان کا حق ہے. احتجاجوں سے نہ ماضی میں کوئی حکومت گری ہے نہ یہ حکومت کہیں جانے والی ہے. احتجاج کر کے کیا وہ نظام زندگی معطل کر دیں گے؟ پھر کیا ہو جائے گا؟ سڑکیں بلاک کریں گے؟ کتنی کر لیں گے؟ کریں. ہم بھی ماضی میں بڑے احتجاج کرتے رہے. کیا یہ احتجاجوں سے حکومتیں گئیں؟ وہ جو حکومتیں جانے کا رستہ تھا 58(2)(b) والا، وہ رستہ بند ہے. اور اب صدر ہاؤس میں آصف زرداری صاحب بیٹھے ہیں، وہ تو اس آفس کو استعمال نہیں کرتے اس کے خلاف. اور اسٹیبلشمنٹ جو ماضی میں کرتی رہی وہ بھی اب کسی مہم جوئی کی طرف بڑھنے کو تیار نہیں ہے. لہٰذا مجھے اس وقت سے کوئی نہیں لگتا. جو پارلیمان کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں میرے لیے وہ بھی ایک دلچسپ بات ہے. یہ آپ بھی سن لیجئے، حکومتیں پارلیمان کے اندر ہونے والے احتجاج سے کمفرٹیبل ہوتی ہیں، مشکل میں نہیں ہوتی. اس لیے کہ اپوزیشن احتجاج کر رہی ہوتی ہے اور حکومت اپنی لیجسلیشن کر کے نکل جاتی ہے. اس کے اوپر اعتراض کرنا، اس کی نوک پلک درست کرنا، اس کے اوپر اگر غلطی ہے تو اس کی نشاندہی کرنا، یہی تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے.